ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین راہ نجات میں آج کا ہمارا اہم موضوع ہے حجاج کرام کا استقبال. اور اس اہم موضوع پر بہت تفصیلی رہنمائی سے پہلے، مولانا صاحب کی رہنمائی سے پہلے تھوڑی سی بات تندرستی کی کر لیتے ہیں، صحت کی کر لیتے ہیں. چونکہ کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس نعمت کا تحفظ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ہر موسم کے لحاظ سے اپنا خیال ہمیں کرنا چاہیے. اور جب ہم خیال رکھیں گے اپنی تندرستی کا، تبھی ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھلیں گے. مثال کے طور پر موسم رواں جو ہے وہ برسات کا ہے. اس میں کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی امس ہو جاتی ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جسم اس سے اثر انداز ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، گلے میں خراش پڑ جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ نزلہ ہمیں پریشان کرتا ہے. تو ان تمام تکالیف سے آزادی کے لیے، نجات کے لیے آپ استعمال کریں بہت پرانا فارمولہ، فارمولہ ہمدرد کا جوشینہ استعمال کریں اور اپنی زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھولیں. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. حجاج کرام کا استقبال بہت اہم موضوع ہے. حضرات، تمام حجاج کرام نے ماشاءاللہ حج کا فریضہ ادا کیا اور اب سفر حج مکمل کر کے واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. ہم بھی بےتاب ہیں اس مقدس سفر سے واپس آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں. حجاج کرام کا استقبال کس انداز میں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور حجاج کرام کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے، ان تمام سوالات کے جواب مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ہم لیں گے، رہنمائی لیں گے. آغاز اسی سوال کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ہمارے مولانا صاحب جو موضوع میں چھپا ہے کہ استقبال کس انداز میں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، اس موقع پر دو باتیں ہیں. ایک کا تعلق تو ہے خود حاجیوں سے جو حج کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور دوسری بات کا تعلق ہے خود ہم لوگوں سے جو ہم یہاں پر اپنے وطن میں ہیں اور ہم ان کا استقبال کریں گے. حاجیوں کے لیے تھے جو حج سے وہ فارغ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک ہدایت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو پھر اللہ کو یاد کرو اس طرح سے جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے. حج سے فارغ ہونے کے بعد اس مجمع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس گیدرنگ کو وصول کرنے کے لیے جس طرح سے تم بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہم ایسے ہیں. اور ایک شاعر دوسرے سے کہتا ہے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اے جریر، آئندہ جب مجمع جمع ہو تو ایسے باپ دادوں کے نمونے پیش کرنا جیسے ہمارے باپ دادے تھے، وہ یوں تھے، وہ تھے. یہ ساری باتیں کرتے تھے عرب کے لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے حج سے فارغ ہونے کے بعد اس مجمع میں تم اپنی تعریفیں اپنے باپ دادوں کی، اپنے خاندان اور قبیلے کے کارنامے بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرو. بے شک. یہ بچوں کی باتیں ہیں. ہماری امی ایسی ہیں، ہمارے ابو ایسے ہیں، یہ تو بچوں کی بات ہے. بڑے آدمی کی بات یہ ہے کہ جس فریضے سے تم فارغ ہوئے ہو، جس مقدس کام کے لیے خدا پاک نے تمہیں بلایا اور نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیری عنایت ہے. اس لیے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نعمتیں دے دے. بے شک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بھی ہمیں بچا دے، آخرت بھی ہماری بھلی ہو جائے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو حج کر کے فارغ ہوئے ہیں، ہمارے تمام بھائی اور بہنیں جو حج کے فریضے سے فارغ ہوئے ہیں، ساری عمر کی تمنا و آرزوؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک امید پوری کی ہے، ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اپنا گھر دکھایا ہے جس کے لیے ساری عمر سے تڑپ رہے تھے. اب آنے کے بعد ہمیں
اس کی احتیاط کرنی ہے کہ جو انوارات و برکات ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ اپنے اندر بھی برقرار رکھیں اور وہی نعمتیں دوسروں کو بھی تقسیم کریں. اب یہاں آپ کی بات سے ایک بات یہ جڑتی ہے کہ حج کے بعد کی ایک حاجی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ حج کے بعد کی جو زندگی ہے حاجی کی، اس میں وہ تمام اثرات اس کے ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر کے فارغ ہوا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح سے واپس آیا ہے جیسے اس کے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا گیا ہے. سبحان اللہ، بالکل پاک صاف. اب یوں سمجھئے کہ اس وقت جو ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو بے یار و مددگار، بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، اچھا کرنے برا کرنے کے دونوں کے اختیارات دیے ہیں. اب ہمیں اپنی زندگی کو صاف ستھری بنا کے چلانا ہے، کوئی داغ دھبے اس کے اندر نہ آئے. ہونے چاہیے. اس کے لیے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اور یقین رکھیے کہ اس وقت میں جب آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو غیبی طور پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. بے شک. اس لیے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے. اور ان دوست احباب جن کے ساتھ آپ نے غفلت کا دور گزارا ہے یا خدا نخواستہ گناہوں کی مجلسوں میں آپ شریک رہے ہیں، ان سے واسطہ ختم کر دیجیے. رواداری میں بھی نہیں، دور کی دعا سلام ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں اوپر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے، ورنہ ان سے متاثر ہونے کے لیے حالات نہ بننے دیجیے. یعنی جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، مزید ان میں آپ پاک صاف ہو کر چکے لوٹے ہیں، بالکل ماں کے پیٹ کی طرح نہ جائیے. اب بات کرتے ہیں مولانا صاحب حجاج کرام کے استقبال کی. جو انداز حاجیوں کے استقبال کے لیے اپنایا جاتا ہے پرتپاک خیر مقدم تو ہونا ہی چاہیے، ہوتا ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں ہیں جس انداز میں ایک جلوس کی شکل میں لایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس انداز میں استقبال کرنا چاہیے. صحیح طریقہ استقبال کا کیا ہونا چاہیے؟ امام غزالی نے صدی ہجری سے پہلے اور اس سے 6 صدی ہجری میں جو طریقہ تھا یا 5ویں صدی میں جو طریقہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ تھا کہ لوگوں حاجیوں کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے اور گھر سے نکل کے دور جاتے تھے، ان سے سلام مصافحہ کرتے تھے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاجیوں سے دعا کے لیے کہو، ان سے استغفار کراؤ، اس لیے کہ وہ بخشے بخشائے آ رہے ہیں. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے پروردگار حاجی کی بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی بخشش کر دے جس کے لیے حاجی استغفار کرے، معافی کی درخواست کرے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حج کو جانا جتنا اہم عمل ہے، واپسی بھی اتنا ہی عمل ہے، اہم عمل ہے. قفلۃ کغزوۃ. سنن ابو داؤد کئی محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مقدس راہ خدا کے سفر کے لیے جانا جتنا مقدس ہے، واپسی بھی اتنی مقدس ہے. اس لیے حج کو جاتے ہوئے جتنا یہ سفر مبارک تھا، واپسی بھی جب تک حج نہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے حاجی، اس وقت تک یہ سفر حج کا ہی چل رہا ہے. اس لیے وہاں سے آتے ہوئے راستے میں ان کو لینے کے لیے باہر نکل کے جانا چاہیے، ایئرپورٹ جائیں یا کچھ راستے میں جا کے نکلیں اور ان سے دعا کے لیے کہیں. اور آنے والے حضرات ہو سکے تو کوشش اس بات کی کریں کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے مسجد میں پہنچیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج کے سفر کے بارے میں تو کہیں میری کتابوں سے نہیں گزرا، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ہر سفر کے بارے میں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ واپس آتے تھے تو مسجد میں پہنچتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا، دعا کرنا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلنا. آپ نے یہ تمام باتیں اپنی ایک کتاب میں مولانا صاحب ان کا ذکر کیا ہے اور بہت تفصیلی ذکر ہے، اس کو پڑھا جائے تو بہت تفصیلی رہنمائی مل جائے گی. لیکن اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جب حج سے فارغ ہو گئے، اس موضوع پر وہ کتاب ہے. وہ تمام چیزیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اس میں ملفوظات سے احیاء العلوم امام غزالی کی مجموع الزوائد کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر آنے سے پہلے جو دعا کی جائے گی ایسے ہی ہے جیسے حج کے سفر کے دوران وہ کر رہا تھا یا مکہ مکرمہ میں کر رہا تھا. لیکن حج میں اگر آدمی اپنے گھر آ گیا ہے، اپنے وطن میں اپنے مشاغل میں لگ گیا ہے، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ 20 ربیع الاول تک کسی وجہ سے آپ اگر حاجی سے نہیں مل سکے اور اس وقت میں اس سے دعا نہیں کرا سکے تو 20 ربیع الاول تک، یعنی اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ محرم آئے گا، محرم کے بعد ربیع الاول آئے گا، ربیع الاول کے مہینے کی 20 تاریخ تک آپ اس سے ملاقات کر کے اس سے اپنے لیے دعا کرا لیں، استغفار کرا لیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو احتیاطیں حاجیوں کے لیے بتائی گئی ہیں، آپ نے جو بھی پوچھا کہ جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، 4 6 10 آدمی جا رہے ہیں، جلوس کی شکل تو بن جاتی ہے، لیکن اس میں نعرے تکبیر، اللہ اکبر اور شان شوکت کا اظہار یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کی عبادت کر کے ایک آدمی آ رہا ہے، سادگی کے ساتھ جائیں، سادگی کے ساتھ آئیں۔ مولانا صاحب ایک بات کی طرف اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حجاج کرام عازمین حج جب حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہم کپڑے وغیرہ دوسری تمام تحفے لے کر جاتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب حاجی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب حاجی وہاں سے لوٹتے ہیں، حجاج کرام جب وطن واپسی کرتے ہیں تو وہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی تحفے دیتے ہیں۔ تو یہ جو بدلے کا طریقہ ہے یہ مناسب ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحادو تحابو، آپس میں ہدیوں کا لین دین کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، کرو جس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن حج کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑ دیا جائے گا، عمرے کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دیا جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حج تو ہو رہا ہے مثال کے طور پر 2.5 لاکھ میں 3 لاکھ میں، لیکن اسے معلوم ہے کہ جانے سے پہلے بھی مجھے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، دعوت کرنی ہوگی، بلانا ہوگا، بعد میں بھی بلانا ہوگا، تحفے تحائف سب کے لیے لانے ہوں گے، بہن بیٹھی ہوئی اس انتظار میں کہ اس کے لیے فلاں چیز آئے گی، بیٹیاں بیٹھی ہوئی اس انتظار میں کہ ان کے لیے وہ آئے گا، ماں بیٹھی ہوئی اس انتظار میں میرا بیٹا فلاں چیز لے کے آئے گا، تو 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ تو اس کا انتظام کرنا ہے، لیکن 1 لاکھ اور بھی اس کو فالتو رکھنے ہیں کہ تحفے تحائف کے لیے، دعوتوں کے لیے، ساری چیزوں اور اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہے، وہاں پر وقت بھی نکالنا ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دے گا، حرم شریف کی نماز چھوڑ دے گا، بیت اللہ شریف کا کہ طواف کو طے کر دے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ بازار میں گھوم رہا ہے، بازار میں گھومتے گھومتے تو یہاں سے گئے تھے، وہاں بھی جا کے بازار میں گھومتے رہے تو کیا حاصل ہوا؟ تمام ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، داماد کے لیے لینا ہے، بہنوئی کے لیے لینا ہے، لسٹ بنا کے لے کے جاتا ہے آدمی، یہاں سے لکھوا دیتے ہیں میرے لیے یہ لے کے آنا، میرے لیے فلاں گھڑی لینا، میرے لیے ٹرانسلیٹر لانا، میرے لیے فلاں چیز لانا، سونے کی چیزیں لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے ذہن کو خراب کرنا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے گیا ہے اس کو پھر دنیا کے رجحانوں میں ڈال رہے ہیں ہم، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے واپسی پر اسی وجہ سے خاموشی سے جانا، خاموشی سے آنا اچھا ہے، شور ہنگامہ، اعلان، نمائش، پھر اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو بار بار اس کے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں جبر رحمت پہ گئے تھے تو یہ ہوا تھا، اور ہم جب طواف کر رہے تھے یہ ہوا تھا، اور تیسرے حج میں تو ہم نے یہ کیا تھا، اور ذرا مہمان آئے ہیں وہ کراکری نکالو جو ہم چوتھے حج پہ لے کے آئے تھے ابھی، وہ بہت اچھی ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں 4 حج کر چکا ہوں۔ یہ سب مناسب نہیں ہے، یہ نمائش، دکھاوا کس کے لیے کیا تھا؟ بے شک اطہر صاحب کے لیے کیا تھا یا عبداللہ طارق کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا، بے شک۔ کسی کو کیوں سنا رہے ہو؟ تو یہ دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو بلا وجہ کی جو چیزیں ہیں، دکھاوٹی چیزیں ہیں، جو سماج کو دکھانے کی چیزیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے ہی جانا چاہیے، اس مقصد کو مکمل کر کے واپس لوٹنا چاہیے۔ مولانا صاحب، حاجیوں کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہے، اب اپنے ناظرین سے ہم بات کریں گے، تو جب حاجی سے ملنے جائیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور ایک حاجی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ حاجی جو آیا ہے مغفرت کے سمندروں سے ڈبکیاں لگا کے اور وہاں پاک ہو کے آیا ہے، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ دعا تو کہ پروردگار تمہارا حج قبول فرمائے اور مبارک فرمائے، جو کچھ تم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دے، یہ دعائیں دو، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرو، اس لیے کہ جتنا وہ مقدس مقام ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ نعمتوں کا، روحانی نعمتوں کا میلہ ہے، میلے میں جس طرح سے آدمی جاتا ہے تو کبھی تو بہت فائدہ کما کے آتا ہے اور کبھی جیب بھی کٹوا کے آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے جی۔ جہاں ہم آپ وہاں جا رہے ہیں وہ نہایت مقدس مقام بھی ہے، لیکن بے ادبی اور غلطی اگر ہو جائے تو خدا نخواستہ وہاں پکڑ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جرم را ایجا عقوبت ہست و استغفار نیست۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں
کہ اس جگہ پر جرم کی سزا تو ہے، استغفار معافی نہیں ہے. صحیح بات ہے جی. وہاں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو دم دینا پڑتا ہے، اس میں استغفار سے کام نہیں چلتا. صحیح بات ہے. پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں. معافی تو مانگتے رہنا، لیکن تمہیں ہرجانہ دینا پڑے گا. صحیح بات. ایک بکرا قربان کرنا پڑے گا. تم سے فلاں غلطی ہوئی ہے، اتنا صدقہ دینا پڑے گا. جی. وہاں پر غلطی ہو جائے تو معافی نہیں ہے، اس کے لیے جرم ہے. جرم را ایجا عقوبت ہست و استغفار نیست، معافی نہیں ہے، جرم کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. صحیح بات. تو اس طرح سے جیسے ہم نازک مقام پہ گئے ہیں، وہاں سے اگر آپ حاصل کر کے لائے ہیں تو بہت بڑی نعمتیں ملیں. اور جو حاصل کر کے لائے ہیں اس کو رکھنا بھی ہے، صحیح اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور تقسیم بھی وہی کرنا ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. جی. یعنی وہاں سے آنے کے بعد جو نعمتیں تم لائے ہو، خوف خدا، خشیت، عبادتوں کا ذوق و شوق، وہ نعمتیں، وہی باتیں لوگوں کو سمجھاؤ اور اس کی توجہ دلاؤ. یہ کام ہے، یہ نعمتیں ہیں جو وہاں تقسیم کرنی چاہیے. بہرحال یہ تمام تر احتیاط ہمیں برتنی چاہیے. ہم بہت ہی مبارک سفر سے لوٹ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور جو استقبال کر رہے ہیں ان کو بھی شرعی انداز میں ان کا استقبال کرنا چاہیے. یہ نچوڑ کر کے آتا ہے. ہمارا صاحب نسرین صاحبہ ہماری فون لائن پر آ گئی ہیں، ان سے سوال ان کا جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نسرین صاحبہ. خیر فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی فرمائیں نسرین صاحبہ. ہاں میں بول رہی ہوں مولانا صاحب کہ میرا جو ہے طبیعت خراب بہت رہتی ہے. میری طبیعت خراب اتنی رہتی ہے، کبھی تو میرے کہیں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی چہروں میں درد ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے دل میں بہت حسرتیں ہیں کہ مدینہ ہمیں بھی دکھا دے، نبی کا روضہ دکھا دے اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ بہن. آپ کے دوسرے سوال سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں اپنی بات چیت کا. دیکھیے یہ تمنا ہر آدمی کو ہوتی ہے، بے شک، لیکن اس کے لیے ایک تو سب سے بڑی چیز پیسہ بھی نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، نیت ہے، تعلقات نہیں ہے. اصل چیز جو ہے دل کی لگن ہے. بے شک. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت معمولی سروس تھی ان کی. ہمارے ہاں ہماری رہائش کے قریب ایک صاحب رہتے تھے جن کی سروس یہ تھی کہ وہ نالی، پرانے زمانے میں تو کھلی ہوئی تھی نالیاں، تو وہ نالی پہ اس کا صفائی والا صفائی کرتا ہوا جا رہا ہے اور وہ مشق سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں. یہ ان کی سروس تھی. اسی میں سے تھوڑے سے پیسے اس سال، تھوڑے سے اس سال، تھوڑے سے اس سال جمع کرتے رہے اور ڈاک خانے میں جمع کرتے رہے. اور جب وہ اتنے پوچھتے رہتے تھے حج کے قابل پیسے ہو گئے جی. وہ منشی جی اچھے آدمی تھے، وہ بھی نمازی پرہیزگار تھے، وہ کہتے تھے نہیں ابھی کا سر ہے، ابھی کا سر ہے. جب وہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک بوری کا تو بستر بنایا، ایک جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایک احرام کا جوڑا، بہت معمولی سے کپڑا وہ لے لیا اور حج کرنے کے لیے چلے گئے. چپ چاپ، نہ کسی کو پتا کہاں جا رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا بڑے میاں کہاں ہیں، نہیں نظر آئے کہ وہ حج کو گئے، خاموشی سے چلے گئے. خاموشی سے چلے گئے، خاموشی سے آئے. آنے کے بعد چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. ایسے بھی حج ہوتے ہیں. بے شک. تو بے شک. دل کا شوق، لگن، آپ کی چاہت. وہ اصغر گونڈوی نے کہا ہے اس کی نگاہ مہر خود مجھ کو اڑا کے لے چلی. سبحان اللہ. بے شک. اس کی نگاہ مہر خود مجھ کو اڑا کے لے چلی. شبنم خستہ حال کو حاجت بالوں پر نہیں. سبحان اللہ. شبنم کو اڑنے کے لیے پروں کی ضرورت نہیں ہے. سورج کی چمک پڑتی ہے، بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے. تو آپ کے دل میں اگر سچا شوق ہے، لگن ہے، تو آپ کو پیسے کا انتظام بھی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور آپ چلی جائیں گی. اور اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امید رکھیے، اللہ سے دعا کیجیے. بے شک. 2 کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. نسیمہ صاحبہ ہریانہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا نسیمہ صاحبہ، سوال پوچھیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، بتائیں. ہاں جی، پہلا سوال تو یہ ہے میرا کہ جو اگر ہم کوئی منت مانگے، جیسے ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں، یہ چیز اگر ہو جائے جو وہ پہلے رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے ٹھیک ہے منت کے لیے. اور جی 2 میرے خواب ہیں بہت ضروری ہیں جی. پوچھیے. ہاں جی، 1 مہینے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے. ایک تو پتہ نہیں اچانک ایک خواب میں آیا تھا، جیسے کچی یہ دروازے کی دہلی ہوتی ہے، جیسے سو رہے ہیں میرا شوہر بھی اور میں بھی، جیسے ساتھ میں مار کے لپٹ کے پھنے ہیں، آواز آ رہی ہے اور ہم آنکھیں نیچے جان کے پڑے ہیں. اگر کیا لپٹ جاتے ہیں؟ کاٹ لیں گے جی، ایسے ہو جائیں گے. بہن کیا لپٹے ہوئے ہیں؟ سانپ نظر آتے ہیں. سانپ لپٹے ہوئے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نصیر احمد صاحب جبل پور سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نسیم صاحب، سوال پوچھیں.
नसीर साहब। हेलो जी फरमाएं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फरमाएं नसीर साहब, क्या सवाल है? हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ माशाल्लाह। और नमाज तो मैं पूरी नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं मेहनत की कमाई भी करता हूँ, लेकिन हमारे घर में जो है इसमें परेशानी लगी रहती है। मेरी बीवी जो है परेशान रहती है। फिर भी परेशान रहते। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है मौलाना साहब। लेकिन हम पहले सवाल का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करते हैं। बहन नसरीन का दूसरा सवाल तबीयत के ताल्लुक से है। कोई दुआ जानना चाहती हैं ताकि तबीयत बेहतर हो जाए? देखिए, खाने पीने की एहतियात जो है वो सबसे बड़ा गुर है अपनी सेहत को सही रखने के लिए। जी, खाने की मिकदार कम कर देना ऐसा अजीब नुस्खा है कि खुद हमने भी तजुर्बा किया है, बहुत सारे लोगों ने तजुर्बा किया है। जी। जितनी आपको भूख है उसमें से चंद रुकमे की भूख रोक कर खाना छोड़ दीजिए, और जब तेज भूख लगे उस वक्त खाना खाइए। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर है। मैदा जो है बीमारियों की जड़ यहाँ होती है, उसको हम जितना हल्का रखेंगे जिस्म को उतना ही हजम करने में आसानी होगी। दूसरे ये कि ज़रा हरकत में रहना चाहिए, जिस्म को ज़्यादा आराम तलबी भी मुनासिब नहीं है। और अभी जब मौसम बदलता है उस वक्त में मौसम की एहतियात, जिस्म की एहतियात भी ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा या शाफी या करीम या अरहमर राहिमीन पढ़कर पानी पे चाय पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। आमीन। अफसर साहब दिल्ली से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। अफसर साहब सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, मेरे तो दुखत बहुत रहती है और मेरे घर वाले से भी बहुत दुखत है, हाथ पैरों और जोड़ों में जी, और उसको चक्कर से आते हैं और दिल से घबराता है। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए अफसर साहब? देखिए, दिल की घबराहट के लिए एक तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, यानी सिर्फ इतना नहीं कहा कि जिक्र से अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान होता है, इतना नहीं कहा। अला खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। बेशक। इसलिए अल्लाह की याद किया कीजिए किसी भी शक्ल में। कुरान मजीद की तिलावत सुबह रोज़ाना ज़रूर कीजिए। उसके अलावा जैसा अभी मैंने कहा, मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें थोड़ी सी एहतियात रखिए, हवा न लगे, ठंड न लगे। उसी के अलावा थोड़ा सा जिस्मानी हरकत बढ़ा दीजिए। बेशक जी। चलना, पैदल चलना जो है बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है। जिस्म का पसीना निकलना बहुत मुफीद ज़रूरी है। ये कीजिए, और बाकी सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके सुबह शाम कम से कम 3 दफ़ा पढ़ के दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। हम भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। फरहत जहां साहिबा का सवाल जानते हैं, बिजनौर से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका फरहत जहां साहिबा। फरमाई, क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरा नंबर लग गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना से मुझे जरूरी बात करनी थी। फरमाए बहन, फरमाए। सलाम दीजिएगा मौलाना साहब तक आपका सलाम पहुँच गया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। बाहर गया हुआ है 3 महीने की विजिट पे, उसका इंटरव्यू हो रहा है लेकिन सर्विस नहीं लग पा रही, और मैं बहुत परेशान हूँ। ये हम लोग बहुत कर्जदार हैं, हमारा कर्ज अदा नहीं हो पा रहा। कई लाख रुपए हो गए हैं बैंक से, उसमें एजुकेशन लोन लिया था बच्चे ने, तो इस वजह से वो बाहर गया हुआ है। अल्लाह बेहतर करेगा बहन, मायूस ना हो। मौलाना साहब से फ़ौरन हम इस पर रहनुमाई ले रहे हैं। मौलाना साहब, मेरे बच्चे ने एक ख्वाब देखा है जी कि उसका वो भाई, मेरे यहाँ झालू में पास में मज़ार है 2 हमारे यहाँ, 2-3 मतलब चारों कोनों पे मज़ार है जी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा है कि मैं, वो बच्चा मेरा जा रहा है और वो मज़ार पे जाकर बैठ गया। पीछे से कोई चीज़ भागती हुई गई है, उसके हाथ हरे हैं और वो कोई चीज ले रखी है उसमें, लेकिन वो पीछे रुक गई मज़ार से पहले। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, और वो हट गई उसके पीछे। हाँ, तो उन्होंने कहा जी, बच्चा मज़ार के अंदर चला गया है। बहुत शुक्रिया। हम कभी ऐसा नहीं होता, औरतें नहीं जाती हमारे यहाँ मज़ार पे। आपका ख्वाब पहुँच गया मौलाना साहब तक। मौलाना साहब, रहनुमाई बहन फरज जहाँ की। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो लोन लिया है बैंक से, जो लोन लेने का मतलब सूद देने के लिए आप तैयार हो गए जी, ये गलती है। बहरहाल अब हो गया है तो उसके लिए हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ने किसी गलती को भी माफ़ करे और इनको कामयाबी दे। और दूसरे ये कि माँ हैं ये खुद भी दुआ करेंगी तो औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआ भी किसी वली की दुआ से कम नहीं होती। आप खुद भी दुआ करें
اور یہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے کوئی چیز دوڑتی ہوئی آئی ہے کچھ دیر پہلے رک گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں معاف کر دو، اس کا مطلب ہے کوئی ان سے ان کے بیٹے سے یا ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے لیے ان کو نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ، امید ہے فرج جہاں صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے، لیکن آغاز ہم ایک مرتبہ پھر صحت کی بات کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ صحت جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا 1000 نعمت ہے، اس نعمت کا تحفظ ہمارا فرض بن جاتا ہے اور ہماری یہ کوششیں ہمیں صحت مند بنا سکتی ہیں۔ موسم کے مزاج کے اعتبار سے اپنی زندگی ہم گزارے تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیں تو ہم اپنے جسم کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جسم بہتر ہوگا، صحت اچھی ہوگی تو ہماری زندگی خوش رنگ ہوگی، اس میں خوشیوں کے رنگ ملے ہوں گے۔ موسمی بھی امراض کی ہم نے بات کی، گلے میں خراش ہے یا پھر نزلہ یا پھر زکام، ان تمام تر چیزوں کے لیے بہت پرانا فارمولہ ہربل فارمولہ ہے ہمدرد کا جوشینہ، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی صحت مند زندگی جئیں۔ اپنی بات کا آغاز کریں گے اور آغاز سے پہلے مولانا صاحب 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سلمہ صاحبہ میرٹھ سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سلمہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں سلمہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی مجھے معلوم کرنا، وضو کرتے شیشے کے سامنے آنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آئینے کے سامنے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ بہن شگفتہ منتظر ہیں اندور سے، اپنے سوال کے ساتھ ان سے بھی بات کر لیں۔ خیر مقدم آپ کا شگفتہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ شکریہ، السلام علیکم دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام بہن شگفتہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بقرعید کے دن صبح سے قربانی کرنے والے کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ جب ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو پہلے کراتے ہیں پھر یہ کھاتے ہیں، تو ایسا میرا سوال یہ ہے کہ صبح سے کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر قربانی کر لی پھر کیا ہے یا کلیجی پر فاتح دلانا چاہیے، کیونکہ ایک نظر تو ہو چکی تو اب دوسری چیز۔ بہن آپ کی لائن میں بہت ڈسٹربنس ہے، دوسرا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے بہرحال، لیکن پہلا سوال بہت اہم ہے، مولانا صاحب قربانی کے تعلق سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے شرعی طریقہ یہی ہے، عید الفطر کے دن تو کچھ نہ کچھ کھا کے جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے جی، اور بقرعید میں عید کی نماز کو جائیں تو کچھ کھا پی کے نہ جائیں، اور آنے کے بعد اچھا یہی ہے کہ اپنی قربانی کر کے اس کے کلیجی سے شروعات کریں کھانے پینے کی۔ لیکن کسی وجہ سے قضائی نہیں مل رہا ہے، قربانی کو بہت دیر ہو رہی ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے، بھوک پیاس لگ رہی ہے، تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، کھا پی سکتے ہیں پہلے۔ اچھا، کچھ لوگ جو گھر سے نکلتے وقت یعنی نماز کے لیے جب جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے تو شیر کھا لیتے ہیں، میٹھا کھا لیتے ہیں یا پھر چائے پی لیتے ہیں۔ بقرعید پہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے نکلنا چاہیے۔ کسی وجہ سے مثال کے طور پر دور جانا ہے، عید کی نماز بھی دیر سے ہو رہی ہے، وہاں سے آنے میں جانور ذبح کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں گے، دوپہر ہو جائے گی، تو پھر یہ ایسا کوئی لازمی حکم بھی نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ مولانا صاحب سلمہ صاحبہ کا جو سوال میرٹھ سے ہمیں ملا ہے، وضو کے بعد اگر وہ آئینہ دیکھ لیں تو کیا وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ آئینہ دیکھیں یا کسی اور کو دیکھیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چلیے امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ ایک کالر نصیر احمد صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے، نماز ہے حالانکہ اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کمائی کرتے ہیں لیکن پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے سے برکتیں ہوتی ہیں، اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو لازماً ہمارا کاروبار ترقی ہی کرتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن چونکہ نمازوں کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت میں دعا بھی کیجیے، اور خاص طور پر روزی کی ترقی کے لیے استغفار بے مثال چیز ہے۔ بے شک جی، استغفار کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، آپ استغفار پڑھتے رہیے، اس کا گہرا تعلق ہے روزی سے۔ بے شک۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، نبوت خان صاحب ناشک سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا، خان صاحب سوال پوچھیے۔ جی فرمائیں نبوت خان صاحب، اپنا سوال ہم تک پہنچا دیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ خان صاحب اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی غالباً نبوت خان صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی، لیکن ہمارے پاس اور سوال ہیں۔ نسیمہ صاحبہ کا ہریانہ سے ہمارے پاس سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منت مانے اور اس منت کو پہلے پورا کر لیں، اس کے مکمل ہونے سے پہلے، مثال انہوں نے روزے کی دی ہے، اگر منت کی شکل میں انہوں نے روزے کی نیت کی کہ 3 روزے رکھنے ہیں مجھے، اور اس سے پہلے منت مکمل ہونے سے پہلے اگر روزے رکھ لیتی، کوئی حرج؟ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا یہ ہے کہ
منت ماننے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ پہلے عمل کر لے، اس لیے کہ منت کے بعد ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، اور روزے کے افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت دعا کر لے کہ پروردگار میرا یہ کام کر دے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، کئی مرتبہ جو لوگ ہیں وہ اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ وہ کوتاہی کرتے ہیں، اس کا انجام بھی خدا نخواستہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا نخواستہ پکڑ بھی آ سکتی ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، اس کو پورا نہیں کیا، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ 10 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اب نفل نہیں رہے، وہ کہنے کو تو اس کا نام نفل ضروری ہو گیا، لیکن وہ واجب بن گئے۔ جی جی، اسی طرح سے نفل روزہ ہے، میرا یہ کام ہو جائے تو اب سے 1 ہفتے کے بعد میں 10 روزے رکھوں گا، اب وہ نفل روزے نہیں رہے، وہ واجب ہو گئے، اور اس میں زیادہ دیر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک کالر ہیں ناہید علی ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا، جی فرمائیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن ناہید، بتائیں کیا سوال ہے؟ میرے 2 خواب ہیں، فرمائیں۔ ایک میرا ایک میری بہن کا۔ بہن نے دیکھا ہے میلاد پڑھنے کے لیے کہا ہے کسی محترمہ نے اس سے، اور میرا یہ خواب ہے کہ میں نے دیکھا ہے جنگلی جانور ہے، بھنگی کا جانور ہے جنگلی، تو میرے بچے کمرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے، تو کسی ایک شخص نے آ کے یہ کہا ہے اسٹیچو بن جاؤ، یہ حملہ نہیں کرے گا۔ پھر بڑی والی بیٹی نے وہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا ہے، اور میں نے بھی درود شریف پڑھ کر پھونکا ہے، پر اس نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرا، پر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، 2 خواب ہیں، ان دونوں خواب کا دیکھیے وہ جنگلی جانور، اور خاص طور پر جس کا نام آپ نے لیا ہے، وہ بہت خطرناک چیز ہے خواب کے اندر بھی۔ جی ظاہر میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ خواب میں بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو اس وقت بھی 2 کر کے کم از کم 6 رکعت نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ صدقہ کر دیں، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اور وہ جو ان کے بہن کا خواب ہے وہ کیا ہے؟ ان کی بہن کا، جی وہ اگر وہ عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اچھا کام ہے، وہ بھی کر لینا چاہیے۔ ایک خواب نسیمہ صاحبہ کا بھی ہمارے پاس ابھی محفوظ ہے، ہریانہ سے، انہوں نے پوچھا تھا، اور کہتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جھری میں سے وہ جھانک رہی ہیں اور سانپ لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سانپ نظر آنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی دشمن ہو اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اوپری اثرات ہوں، اس لیے ان کو نماز پناہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لینی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ نکال کر خاموشی سے کسی بہت ضرورت مند کو دے دیں، اور وہ ضرورت مند ان کے رشتہ داروں میں ہو یا پڑوس میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ جی مولانا صاحب، کوئی غلط خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی خطرناک خواب دیکھ لیتے ہیں، یا پھر ایسے خواب جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو ایسے میں فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر اس سلسلے میں ہم نے ایک کتاب لکھی ہے خوابوں کے پیغام، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آدمی کو خواب نظر آئے، جیسے ہی آنکھ کھلی ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کروٹ بدل دیجئے، جس کروٹ سے سوئے ہوئے ہیں اس سے دوسری کروٹ لے لیجئے، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور بائیں طرف تھتکار دیجئے، یہ تو اسی وقت کرنے کے کام ہے۔ اور پھر اگر تہجد کا وقت ہے تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اس میں نماز پناہ بھی پڑھ لیجئے، ورنہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے اس وقت نماز پناہ بھی پڑھ لیجئے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیجئے، تو یہ سب کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس خواب کا جو مضر اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شادمہ صاحبہ بریلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا، شادمہ صاحبہ سوال پوچھیے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے رشتے آتے ہیں اور مطلب جیسے رکتے نہیں ہیں۔ رشتے رکتے نہیں ہیں، بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ جی کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیں۔ اور جیسے میرے بھائی کا جو ہے مطلب کاروبار اپنا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھائی کا کاروبار اپنا نہیں ہو پا رہا ہے، بہت شکریہ دونوں سوالات کے لیے۔ مولانا صاحب بھائی کے کاروبار سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے کاروبار اپنا ہونے کے لیے بہت منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملازمت میں تو یہ ہے جب وقت ہوا آپ چلے گئے، جو کچھ کر لیا آپ نے کر لیا، جو کچھ ادھر سے مقدر ہے وہ مل گیا، آپ آ کے آرام سے لیٹ گئے۔ لیکن اسی میں جو کام آپ کر رہے ہیں ملازمت میں، اسی کو پوری سنجیدگی سے کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ کام ہے کیا۔ وہ کام بعض دفعہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کپڑے کی دکان پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا، اور وہاں جو کپڑے کی دکان کا مالک تھا
وہ اتنا کامیاب نہیں تھا، چند سال کے بعد اس نے وہاں سے چھوڑ کر پھر اپنا جو کام کیا وہ اس سے زیادہ کامیاب رہا. اس فن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سنجیدگی سے، غور سے سمجھ کر کیجئے، اور اس کے بعد منصوبہ بندی سے پیسے بچانے کی بھی کوشش کیجئے، دوسرے وقت میں محنت کیجئے اور اپنے اس وقت میں کمانے کی کوشش کیجئے. کام کرنے کا تجربہ حاصل ہونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اپنا کام ہو جائے گا. دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے. کام جو ہے نہ صرف دعا سے ہوگا اور نہ صرف تدبیر سے ہوگا، یعنی دعا اور دوا دونوں کا استعمال کرنا چاہیے کامیاب زندگی کے لیے. رفیق احمد صاحب احمد آباد سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. فرمائیے رفیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. رفیق صاحب میری تکلیف یہ ہے کہ میں ایکٹیوا لے کے کھڈے میں گر گیا تھا برسات میں پانی میں گر گیا تھا، تو پاؤں کی مسل اور نسیں دب گئی ہے. تو بیٹھنے استنجے کے لیے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے باہر گیا تو استنجا نہیں کر سکتا ہوں. جی. تو میرا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ آپ علاج تو کر رہے ہوں گے، ڈاکٹر کی آپ نے مدد لی ہوگی. ہاں، وہ مسل اور نسیں سب کھینچا گئی میری، نسیں تھوڑی وہ کام نہیں کرتی، تو بیٹھ نہیں سکتا ہوں میں. بیٹھ نہیں سکتے کے لیے. مولانا صاحب پوچھنا کیا ہے؟ کچھ اور سوال آپ کا یہی ہے؟ جی سوال یہی پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اپنا حال بیان کیا، پوچھنا کیا ہے؟ کھڑے ہو کے استنجا کر سکتا ہوں؟ کھڑے ہو کر استنجا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ سوال کا مفہوم آ گیا ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے، کھڑے ہو کے استنجا کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ چھینٹیں آپ کے پیروں پر، آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں، اور پاکی جس طرح سے بھی ہو حاصل ہو جانی چاہیے. جیسی مجبوری ہے اس کے ساتھ ساتھ شریعت اجازت دیتی ہے. آپ کی ٹانگ مڑنا مشکل ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ لازماً تمہیں بیٹھنا ہی ہوگا، لیکن پاکی حاصل ہونی چاہیے. اور کوئی چھینٹے پیشاب کی یا استنجا کرتے وقت پانی کی آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر نہ آئے تو آپ کا استنجا ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. چونکہ مجبوری ہے. امید ہے رفیق احمد صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ایک سوال ہمارے پاس ان کا شادمہ صاحبہ کا بریلی سے موجود ہے. رشتوں کے تعلق سے رشتے آتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں. دیکھیے، رشتے آنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ کی وضاحت ابھی کرتا ہوں. جی تو آپ والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی پڑھیے پوری صورت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی رکاوٹ ہے، مثال کے طور پر آپ نے بڑا بول دیا ہے، یا کوئی گناہ ہے، یا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا اور وہ پورا نہیں کیا ہے، اس کی پکڑ ہے، ایسی کوئی بات ہے تو پھر رشتوں میں رکاوٹیں رہیں گی. اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے، اور کچھ بولا ہوا ہے تو اسے یاد کر کے پورا کرنے کی کوشش کیجئے. آئیے لکھنؤ سے یاسمین صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرمائیں یاسمین صاحبہ. جی السلام علیکم. اور دونوں کو مولانا طارق کو بہت خوشی ہوتی ہے. مولانا طارق سے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہوئے بہت سکون ملتا ہے مولانا طارق سے. اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بیٹا ہے، ہائی اسکول کر چکا، ہم نے کہا اس کو کام پہ رکھا دے، تو جہاں کام کرتا ہے ہمارے پریوار والے اس کو ہٹوا دیتے ہیں، کرنے نہیں دے رہے کام، ایسے ہی گھوم رہا ہے. اور ہماری بڑی بیٹی ہے، اس نے وہ اس کو چاہے دوا کرو سب کچھ کرو، اس کی بھوک لگتی بھی ہے، وہ سست رہتی ہے، بالکل اس کی صحت بنی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، لیکن مولانا صاحب میرا سوال یہاں سے ایک اور پیدا ہوتا ہے. بچے نے محض ہائی اسکول کیا ہے، اس کے بعد کام سے لگانے کی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس کی تعلیم پہلے مکمل ہونی چاہیے. اور آگے بڑھنے دیجئے. جی اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری جو وقتی ہے تو گزر جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کی زندگی آنے والا وقت جو ہے اس کا، وہ کامیاب بنانے کے لیے اس کی تعلیم پوری ہونے دیجئے. اس کے تابناک مستقبل کے لیے تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی چاہیے. اگر بہت زیادہ پریشانی نہ ہو تو ابھی پڑھائی اس کی مکمل کرنی چاہیے، کام میں نہ لگائیے. جی لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کام نہیں کرنے دے رہا ہے کوئی، اور کام چاہیے گھر والوں کو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے، کوئی آدمی، انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کام نہ کرنے دینے والا کون ہے. اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہر طرح کے دشمن، رکاوٹ پیدا کرنے والے، ہمارے کاموں میں اڑچنیں ڈالنے والے، ایسے تمام کاموں کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بار بار پڑھیے، صبح شام کم سے کم 21 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کام آسانی سے وہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا سوال، بھوک نہیں لگتی بچے کو.
دیکھیے بھوک نہ لگنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ورنہ بڑھاپا نہیں ہے، بچی ہے، نوجوان بچی ہے، اسے خوب بھوک لگنی چاہیے، خوب کھانا چاہیے۔ جب ایسی رکاوٹ ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہے، کسی اچھے حکیم ڈاکٹر کو دکھائیے، وہ سمجھے گا کیا بات ہے۔ اندرونی کوئی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی ہے، تو اس لیے اور آپ اس کے لیے یا شافی یا کریم یا رحمت الراحمین بچی خود بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھ کے کھانے پہ یا کچھ چیزوں پر دم کر کے پلائیں، کھلائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ لیکن کسی حکیم کو بھی دکھائیے، اندرونی کوئی خرابی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حکیم یا ڈاکٹر کی مدد لیں اور ساتھ میں اللہ کی مدد مانگیں۔ اور مولانا صاحب، رشتوں کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت پریشان لوگ ہوتے ہیں، رشتے میں دشواری ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتا، رشتے بہت سارے آتے ہیں لیکن پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ مولانا صاحب، یہ دشواریاں، یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک پورا ایپیسوڈ کر چکے ہیں، مزید وقت میں گنجائش ہو تو میں یہ بتاؤں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بول ہماری لیے تالا لگوا دیتے ہیں۔ لوٹ کر آئیں گے مولانا صاحب اس موضوع پر، چونکہ شبانہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر چنئی سے۔ شبانہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کا جی۔ وہ ایک چھپکلی جو ہاتھ پہ گر جائے تو کیا اس کا کچھ برا ہو سکتا ہے؟ چھپکلی اگر ہاتھ سے چھو جائے؟ نہیں، گر گئی، اوپر سے گر گئی، باتھ روم میں اوپر سے گر گئی، اور کوا بھی بار بار وہ اس کا یہ اگر ہم کھڑے رہے اوپر سے تو وہ چھٹ کر دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اور پناہ نماز میں ہر سورہ فلق کے بعد کیا پڑھنا، وہ جاننا تھا۔ مولانا صاحب، ان کے 3 سوال اکٹھے ہو گئے۔ یہ فلق والی بات تو سمجھ میں آئی، نماز پناہ والی۔ نماز پناہ کا یہ طریقہ آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ نماز پناہ میں آپ کو اصل میں مغالطہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے جو سپارہ ہوتا ہے، جی، الحمدو کا پارہ کہتے ہیں جسے، اس میں قل اعوذ برب الناس پہلے ہے، قل اعوذ بالفلق بعد میں ہے، جی، لیکن یہ بچوں کی آسانی کے لیے اس کی ترتیب الٹ دی گئی ہے۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورہ فلق پھر سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اس لیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ فلق پڑھیے اور بس پوری ہو گئی رکعت، رکوع میں چلے جائیے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیے، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اس کے بعد رکعت پوری ہو گئی، رکوع میں چلے جائیے۔ مکمل ہو گئی۔ کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے بقیہ سوال کا جواب دیں گے۔ زویا صاحبہ ہیں جو کہ موتیہاری سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ فرمائیں زویا صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم آپ کا زویا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک خواب ہے جس کی تعبیر کرنا تھا۔ جی جی فرمائیں۔ جی خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے پڑوسی میں ایک پڑوسی ہے جو جن سے میں پپیتا مانگ رہی ہوں کباب بنانے کے لیے، اور ان کی بیٹی بول رہی ہے کہ کباب پپیتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم جب دور تک دیکھ رہے تو بہت دور پہ ایک ان کا پیڑ ہے جس میں بہت بڑا بڑا پپیتا لگا ہوا ہے، پکا ہوا، اور اچانک سے ہوا چلتی ہے اور 3 پپیتے ٹوٹ کے 3 خنجیر کے اوپر گر جاتے ہیں اور وہ خنجیر بھاگ جاتی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے وہاں صاحب؟ 3 پکے ہوئے پپیتے 3 خنجیر پہ گر جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی پھل حاصل ہونا یہ اچھی علامت ہے، بشارت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے اور غیبی طور پر اسباب بنیں گے۔ یعنی وہ پپیتا آپ نے توڑے نہیں ہیں، ہوا چلی ہے اور 3 پپیتے زمین پہ گر گئے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا اور وہ پپیتے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے اگر مدد مانگے تو اس کو مدد بھی ضرور کیجیے گا۔ لوٹ کر آتے ہیں شبانہ صاحبہ کے سوالات کی طرف۔ ایک سوال تو ان کا چھپکلی کے تعلق سے، واش روم میں چھپکلی گر جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے چھپکلی کا ٹچ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، طبی طور پر نہ شرعی طور پر۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ ناپاک ہوگی، ناپاک نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے، البتہ وہ زہریلی بہت ہوتی ہے اور وہ کاٹتی بہت کم ہے، لیکن ٹچ ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دھو لیں، صاف کر لیں، بس کافی ہے۔ اور دوسرا کوے کے تعلق سے، اگر کوے کی بیٹ اوپر گر جاتی ہے تو دھو لینا، دبا بھی لگ جاتا ہے اس لیے دھو لینا ٹھیک ہے، اس کو دھو لیجئے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ بلی کے تعلق سے ہیں، چھپکلی کے تعلق سے؟ چھپکلی سے عموماً لوگ ڈر جاتے ہیں کئی مرتبہ، چھپکلی سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرنا اس معنی کا ٹھیک ہے کوئی چیز آپ نے کھلی ہوئی چھوڑ دی اور اس میں چھپکلی گر گئی، یعنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہانڈی میں گر گئی اور اسے 50 آدمیوں نے کھایا، 50 آدمی یا تو بیمار ہو جائیں گے، خدا نخواستہ ختم بھی ہو سکتے ہیں ظاہر طور پر۔ لیکن ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی شکل میں کوئی اور تو نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے، ایسی چیزوں کے بھیس میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے،
لیکن خواہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے. کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے کیا نقصان ہے؟ ہم اگر صحیح راستے پر ہیں تو کوئی چیز ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گی. جے پور سے کالر ہیں، ان سے اور بات کرتے ہیں. جی ہیلو، کیا سوال ہے بہن؟ ہاں میرا اور کاروبار ہے بھائی صاحب. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. ہاں میرا کاروبار ہے اور کاروبار ذرا نہیں ہو رہا میرے سے. گھر پہ میں کپڑے کا دھندا کر رہا ہوں، اس لیے پوچھنے کے بعد سوال لگی. مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا. مولانا صاحب کاروبار کے تعلق سے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے تعلق سے یہ بات کرنا کاروبار کے کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں. جی جی. وقت پہ دکان پہ پہنچنا، گاہک سے اچھے سلوک کی بات کرنا، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرنا، پیسے کے لین دین میں مناسب پیسے لینا، چیز صحیح دینا، یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں. اور ایک آدمی، سارے گاہک جو ہیں جب کچھ دن آپ کا تجربہ کر لیں گے کہ آپ 60 ہوتی ہے تو اسے لپیٹ کے دے دیتے ہیں، کہیں دھبا ہوتا ہے تو نظر بچا کے پولیتھین میں کر کے یوں پکڑا دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے یہاں سے نہیں لے گئے. ایسی حرکتوں سے گاہک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو، یعنی امانت داری جو ہے کاروبار میں، وہ کاروبار کو ترقی دینے کا بہت بڑا گر ہے. اس کے علاوہ استغفار کثرت سے پڑھیے. یہ استغفار کرنا اور جو کچھ آپ کو آمدنی ہو رہی ہے اس میں سے رائے خدا کا کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آئیے گڑیا صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ادے پور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، فرمائیں گڑیا صاحبہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. گڑیا صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بیان کیجئے. میں نے ایک خواب دیکھا، میں درگاہ پہ گئی، مجھے ایک پھول کی ڈالی ملی. جی. پھول کی ڈالی گلاب کا پھول تھا، ہری بھری ڈالی تھی. جیسے میں درگاہ پہ گئی مجھے وہاں سے کسی نے پھول دیا. میں اس پھول کو لے کے وضو خانے کی طرف بڑھی تو بہت تیز سے طوفان آنے لگ گیا. آسمان جو اسکائی کلر کا تھا وہ پورا بلیک کلر کا ہو گیا اور بہت تیز آندھی، طوفان، ہوائیں، اور جو میرے ہاتھ میں ڈالی تھی وہ اس کے پھول مطلب ریڈ سے پورا سوکھ گیا. مولانا صاحب یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ خواب ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کا مفہوم، اور چونکہ وقت کم ہے تو لیکن بس اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جو چیز ملی تھی وہ تو اچھی تھی لیکن حالات سازگار نہیں رہے اور وہ پھول بھی سوکھ گیا، آندھی آ گئی. اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تو نماز توبہ ضرور پڑھ لیجیے. کوئی بھول چوک ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور نماز پناہ پڑھ کر دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ اس خواب کے مضر اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب اب مزید اجازت نہیں دے رہا ہے وقت کے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن چلتے چلتے آج ہم نے بہت اہم موضوع پر بات کی، حجاج کرام کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو آپ نے بہت تفصیل سے رہنمائی فرمائی، اور ساتھ میں اب چلنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر صحت کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ صحت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحت اگر ہے تو زندگی کی تمام خوشیاں ہمارے ساتھ ہیں. اور بہت مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اس موسم کے مزاج سے ہم سبھی واقف ہیں، کبھی امس ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی سردی ہو جاتی ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گلے میں خراش ہو جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا. اور اس کے لیے بہت مفید فارمولہ ہے، بہت پرانا فارمولہ ہے، ہربل فارمولہ ہے، ہمدرد کا جوشینہ. اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. آپ جسم سے تندرست ہوں گے تو خوشیاں بھی آپ کے ساتھ ہوگی. ناظرین انہی کلمات کے ساتھ میں اطہر سعید آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی راہ نجات کے ایک شمارے میں. فی الحال اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام.